ہر دعا کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم یہ نشست سجائے بیٹھے ہیں علم روحانیت کی طلب میں، کہ ہم علم روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج حضرت سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جب دشمنوں میں گھر جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہر انسان پریشان ہے اور باطل کی قوتوں نے ہر مسلمان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو ہم یہ پوچھیں گے کہ باطل کی قوتیں کیا ہیں؟ ان باطل کی قوتوں کو کیسے نیست و نابود کیا جائے، اور ہم ایسے میں کیا پڑھیں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہم ان مشکل حالات سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کہ جب انسان پریشان ہو جائے، جادو جنات سے پریشان ہو، وہ فساد سے پریشان ہو، جو فساد باہر کا فساد ہو، وہ فساد جو اندر کا فساد ہو، جو فساد اس کے ارد گرد کا فساد ہو، اس فساد میں انسان کیسے ان نیگیٹیوٹیز سے خود کو محفوظ کر سکتا ہے، اور اگر ان نیگیٹیوٹیز کا شکار ہو گیا ہے تو وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ بہت سارے سوالات ہوں گے اور بہت ہی اہم گفتگو آج رہے گی، تو آپ اول سے آخر تک اس نشست میں ضرور شامل رہیے گا۔ آج ہم سوال کریں گے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب سے، جو کہ ہے لشکر قریش کے رہبر و رہنما۔ بلا شبہ یہ ایک روحانی لشکر کا نام ہے، اور اس لشکر کو لیڈ کرتے ہیں حضرت کے مریدین، شاگرد اور محبین دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں سورہ قریش روزانہ پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان کے شاگردوں کو ان سے مزید استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ انسان کا جو دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن یا ظاہر دشمن، اور یہ باطل کی طاقتیں، ان سے انسان کیسے بچ سکتا ہے، اور حق کی مدد کے لیے حق کو کیسے پکارے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب، جب حق اور باطل ہی کی بات ہو رہی ہے تو آج میں اسم حق کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ سچائی، سچا، سچا، اسم حق کا ایک عمل آپ کو تعلیم کرتا ہوں، اور وہ عمل کہ جسے ہمارا خانوادہ سیف الحق کے نام سے جانتا ہے۔ سیف الحق، سیف الحق کے نام سے جانتا ہے، یعنی کہ حق کی تلوار، اللہ اکبر، اور حق کی تلوار چلتی ہی باطل کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ باطل آپ کے اپنے اندر کا ہے یا آپ کے باہر کا ہے؟ صحیح، صحیح، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ وہ فساد جو ہمارے باہر ہے، وہ فساد جو ہمارے اپنے اندر ہے، وہ فساد جو ہمارے ارد گرد ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ صحیح، اس کی اس سے حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ اس سے حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ تو آج میں اپنا عمل ایسا تعلیم کرتا ہوں آپ لوگوں کو جسے سیف الحق کہتے ہیں۔ اب سیف الحق کیا ہے، پہلے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سیف الحق باموکل ایک ایسا عمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کو شر کی قوتوں سے
باطل کی قوتوں سے، شیاطینی قوتوں سے، جادو جنات کی قوتوں سے اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور جو شخص سیف الحق کا عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اور بالخصوص جادوگروں کے شر سے، کہ جب وہ اپنا شر پھیلائیں، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ان پر قہر برسانے کے لیے یہ عمل کمال کا عمل ہے، لاجواب عمل ہے۔ اور جو لوگ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ اپنے ہونے والے باہر کے فساد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب وہ فساد رشتہ داروں کی صورت میں ہو، اب وہ فساد اس کے جاننے والوں کی صورت میں ہو، اب وہ فساد چاہے کفار کی طرف سے ہو، کہ جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے حاسدین ہوں، چاہے وہ آپ کے دشمن ہوں، یا وہ آپ کے قریبی ہوں لیکن آپ سے مخلص نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک برہنہ تلوار ہے۔ اور بالخصوص حق کے ان موکلان سردار کا یہ عمل ہے کہ جسے حق قائل کہتے ہیں۔ اور اس عمل کا ذکر شمس المعروف اور جواہر خمسہ میں ان موکلان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے بزرگوں نے۔ حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آج میں اپنے ہی بزرگوں کا بتایا ہوا وہ عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس سے آپ خود کو پہچان سکتے ہو، حق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہو اور حق کی صدا لگاتے ہوئے اپنے منزل کی طرف پہنچ سکتے ہو۔ کہ یہ عمل آپ کو جادو سے بچاتا ہے، کہ یہ عمل آپ کو عصبی قوتوں سے بچاتا ہے، کہ یہ عمل آپ کو خبیث، حمزات، شیاطین ان کی شر سے بچاتا ہے۔ اور جو لوگ کے روحانی علاج کرتے ہیں، روحانی معالج ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شر سے محفوظ رہیں، یا پھر وہ جن لوگوں کا اتار کرتے ہیں، جن لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اس سے پیدا ہونے والی دشمنیاں، اس کے خاتمے کے لیے یہ سیف الحق کا عمل کمال کا عمل۔ اگر ہم حق کو دیکھتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 108، یعنی کہ حق کے 8 اور کاف کے 100۔ اور 108 کے ہندسے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا عدد بنتا ہے اکائی میں 9۔ اور پھر وہی ہم چلتے ہیں جہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ علم العادات میں 9 کا جو عدد ہے وہ حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ ہے۔ کہ حق کی تکرار کرنے والا سچا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نوری مخلوقات میں سے جو موکلان ہیں ان کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام حق قائلو ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات نوٹ اور زیر غور کرنے والی ہے کہ بیسیکلی موکلان کے جو نام ہوتے ہیں نا، ہم جن ناموں سے انہیں پکارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موکلان کے نام ہے کہ یہی سب کچھ ہے، جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے نا تو کائنات میں بکھری ہوئی جتنی انرجیز ہیں نا یہ اس کے کوڈ ہیں۔ اللہ، کہ جب انسان تکرار کرتا ہے تو اس پہ کوڈ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ اسرار، اس پہ راز کی بارش ہونے لگتی ہے، ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ کائنات اپنی ذات میں عدم ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب حق کا نور اس پر پڑتا ہے تو اس کا وجود ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے
کہ جیسے آپ ایک بند کمرے میں گئے اور اس بند کمرے میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری اشیاء رکھی ہوئی ہیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے آپ کو وہ اشیاء نظر نہیں آ رہی، تو آپ ان اشیاء کا انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نہیں دیکھ رہے، جبکہ وہ اس کا وجود ہے۔ اور جب آپ روشن کرتے ہیں کمرہ تو آپ ایک ایک چیز کو نمایاں طور پر دیکھ لیتے ہیں، ظاہر ہو جاتی ہے ہر چیز۔ بالکل اسی طریقے سے حق کی روشنی آپ کے اپنے اندر کی اشیاء کو، جو آپ کے اپنے اندر موجود امانتیں ہیں، جب حق کی روشنی داخل ہوتی ہے نا تو وہ ہر چیز انسان کے سامنے ظاہر کر دیتی ہے، سارے مقامات کو روشن کر دیتی ہے آپ کے اندر کے، اور آپ کو پھر وہ دکھاتی ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے، پھر وہ پہچان کراتی ہے، حق کی پہچان کراتی ہے، سچ کی پہچان کراتی ہے، کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ اور یہی حق تمہیں سب سے پہلے اسی کی روشنی تمہیں تمہارے بارے میں جاننے کی قوت عطا کرتی ہے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس لیے آئے ہو۔ کہ جب انسان حق کی تکرار کرتا ہے تب وہ خود میں خودی کو پہچانتا ہے، کہ وہ خودی میں خود کو پہچانتا ہے۔ اور جب وہ خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ یہ حق مخصوص ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ جو فنا کے مقام میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ جن کے وجود میں رب کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر وہی قطرہ جب سمندر میں گرتا ہے تو وہ سمندر ہو جاتا ہے۔ اہل عاملین کے نزدیک اسم حق کے جو موکل ہیں وہ انتہائی قوت، انتہائی قوی اور پر اسرار اور بڑی تاثیر کے مالک ہیں۔ ان نوری موکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص حق قائلوں سے مدد لیتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس کے ذریعے اپنی روحانیت کو بیدار کرتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں پہ حق کی صدا ہوتی ہے وہاں پہ گمراہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے باطن کے کفل کو توڑنے کے لیے اس عمل کی ضرب آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جو لوگ عام لوگ ہیں جو آج کی اس محفل میں میرے ساتھ شامل ہیں اور وہ اس عمل کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ پڑھیں تو وہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، لیکن وہ لوگ کہ جو میرے شاگرد ہیں، میری نگرانی میں اپنا سلوک مکمل کر رہے ہیں، اپنی تربیت مکمل کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنی بیاد شاذلی کی زینت بنائیں، اس کے ترتیب و طریقہ کار لکھیں اور پھر اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور جب زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو پھر یہی حق قائل جو ہے نا
یہ اس کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، کہ جب یہ اس کے معاون اور اس کے مددگار بن جاتے ہیں تو پھر یہی اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو شخص سیف الحق کا عامل ہوتا ہے اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی قوت نہیں ٹھہرتی، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ دکھنے میں پہاڑ کے مانند ہو، چاہے وہ کتنی ہی قوت کی حامل ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس جگہ سیف الحق کے عمل کا عامل ہوتا ہے اس جگہ پہ اگر کوئی جادوگر ہوتا ہے، اس بستی میں اگر کوئی ہوتا ہے، اس شہر میں کوئی ہوتا ہے تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کا جو قہر ہے نا شاہ صاحب، وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا، صحیح، اس کے جو موکلان خاص ہیں ہاں، جی، وہ بڑے سخت اور شدت پسند ہیں اس معاملے میں۔ صحیح، اور جو لوگ اس عمل کو بھی اپنے وٹ میں رکھتے ہیں، کیا اس عمل کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، وہ اپنے ظاہری اور اپنے باطنی دونوں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ چاہو کہ عمل آپ پڑھو اور اس کا فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلمان بھائیوں کو بھی ہو، صحیح، کیا مسلمان بھائیوں کو بھی ہو، آپ کے بھائیوں کو بھی ہو، آپ کے مریدوں کو ہو، صحیح، تو اس کی تاثیر عمل کی یہی ہے کہ پڑھو گے اب ظاہر ان پر ہوگا جس نیت سے کرو گے۔ نیت کرنی ہے صرف، ہاں ہاں، اگر آپ نیت نہ بھی کرو، جو آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ جس سے محبت رکھتے ہو، یہ خود اس کی رہنمائی کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یقیناً آپ کی نیت خالص ہے جب آپ بیٹھے ہو تو۔ صحیح، اب آپ اس کو قرب الہی کے لیے کرو، جی، آپ اس کو مقصد دنیا کے لیے کرو، اور دشمن کی ہلاکت کے لیے بھی یہ بڑا زبردست عمل ہے کہ سبحان وہ اللہ، دشمن جو آپ کی جان کا ہو، وہ دشمن جو آپ کی عزت کا ہو، وہ دشمن جو آپ کے ایمان کا ہو، وہ دشمن جو آپ کے وطن کا ہو، اللہ، اللہ، تمام دشمنوں کے لیے یہ عمل کافی ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، لیکن اس کی ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اگر ہم اس کو اسی ترتیب اور طریقہ کار سے کرتے ہیں کہ جیسا ہمیں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے تو ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور با موکل عمل ہے یہ اسم حق کا، جی، اور بڑا سریع و تاثیر ہے، بڑا کمال کا عمل ہے یہ۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو وہ بتاؤں، یہ رجت کو بھی کاٹ دیتا ہے، رجت کو بھی کاٹ جو دیتا ہے، رجت ہوتی ہے نا یہ اس کو بھی کاٹ دیتا ہے، کہ جو لوگ رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں صحیح، اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے یا اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے یا صحیح، بغیر اجازت کسی سے لے کر لیا اور کسی وبا میں مبتلا ہو گئے، یہ اس کو اس حالت سے بھی نکالنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ حق ہے، حق کا کام ہی نکالنا ہے، سبحان اللہ، کیا حق کا کام ہی نکالنا ہے، نکالنا ہے، کہاں سے؟ مصیبتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، یہ سب باطل ہے، پریشانیوں سے، ہاں کیا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہاں، سبحان اللہ، حضور اس کی ترتیب کیا ہے؟ کہ ترتیب بالکل میں ترتیب بتاتا ہوں آپ کو، پہلے اس عمل کو سمجھ لیں، صحیح، اس عمل کی حقیقت کو جان لیں صحیح، کہ یہ ایک عمل سے اگر آپ کو رجت ہو گئی ہو، آپ پر جادو ہو گیا ہو، کیا
रजत हो गई हो, जादू हो गया आपको हो। आपके दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, सही। आपको कोई राह ना दिखाई दे रही हो, सही। आप सैफुल हक की तकरार करके देखना और फिर मुझे बताना कि डॉक्टर साहब आपने वाकई कमाल का अमल बताया है। सही। ऐसा अमल काली दुनिया को चीर दे दिए ये, सही। अंधेरे को खात्मा कर देती है, सुभान अल्लाह। यानी कि दो हिस्सों में तकसीम कर देती है तलवार ये। दो हिस्सों में तकसीम। किसको? बातिल को। दुश्मनों को, सुभान अल्लाह। बातिली कुव्वतों को। लोग इसमें कहर है ना। जैसे एक शेर अपने शिकार को जब झपटता है तो किस तरह चीर फाड़ देता है, सही। क्या चीर इसी फाड़। तरीके से यही अमल अपने दुश्मनों का वो हाल करता है जो शेर अपने शिकार का करता है। सुभान अल्लाह। अपने शिकार का करता है, ऐसा अमल है ये सैफुल हक। हुजूर ये जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें कहर है, तो वो अशिद्दाउ अलल कुफार, बिल्कुल कि ये कुफार और ना मानने वालों पर और अल्लाह के दुश्मनों पर शदीद है। और जो मोहब्बत करने वाले हैं उनके उनके लिए क्या है। उनके लिए बड़े नर्म और दिल रखने वाले, सुभान उनके लिए ये समझ लो कि रहमत है, अल्लाह, रहमत है। उनके लिए ये हिफाजत है, सही। हिसार है। ये हिसार है उनके लिए। सुभान अल्लाह। सुभान। यानी कि ये अमल आपको और आपके प्यारों को हिसार में लेता है, सही। दुश्मनों पर कहर बरसता है। अल्लाह अकबर। जब कोई इब्तिदाई में बच्चा अगर तलवार को हाथ उठा लेता है तो उसमें डर होता है कि वो खुद को जख्मी कर लेगा, जी जी। होता है ना? हाँ जी। होता है, लेकिन ये अमल वो अमल है कि अगर कोई बच्चा भी इसको हाथ में उठा लेना तो वो भी महफूज हो, पहले वो अमन में है, अमन में है, सलामती में है, जैसे माँ की हिफाजत में आगोश में है, होता है। हिसार में है, माँ की आगोश में है, सुभान ये अल्लाह। हक की आगोश में। आ हा हा। और जो अल्लाह हक की अल्लाह। आगोश में होगा वो कैसे जख्मी हो सकता है? अल्लाह 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक, में कोई शक नहीं। अल्लाह अकबर। और जालिमों के लिए बड़े खसारे की चीज है, जालिमों के लिए खसारे की चीज है। खसारे। दुश्मनों के लिए खसारे के लिए, दुश्मन की हलाकत के लिए कमाल का अमल है। अमल क्या है? देखें आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब अमल पढ़ें तो मुझे दें, पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल सैफुल हक बा मुअक्किल है बाबा, ये। या हक़ाइलु बिहक़्क़िल हक़्क़ि अक़हिरिल अअदाअ वंसुरिल मुस्लिमीना बिहक़्क़ि इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। कितना छोटा सा अमल है ये, मुख्तसर सा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुख्तसर सा अमल है, सुभान लेकिन अल्लाह। मुकम्मल और जामे है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हक कायल और हक की रूहानियत के साथ है, सही। यानी कि हक की रोशनी, हक का नूर और उसके मुहाफिज जो हक कायल हुए सुभान अल्लाह। उसके साथ, किसके माविन और मददगार? कि जो इस अमल को पढ़ रहा है। सुभान आम अल्लाह। लोग इस अमल को 11 मरतबा उसको अपने विट में रखें, और जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं, इसकी तादाद 1111 मरतबा है 40 रोज़ की। जब 1111 मरतबा इसको 40 रोज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आपने इसको 1.25 लाख करना है, और 1.25 लाख के लिए 3125 की तादाद रोज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 40 रोज़ में 1.25 लाख हो जाएगी आपकी। और परहेज़ तरके जलाली के साथ आपने ये अमल करना होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप हर मकसद में कामयाब होंगे। और जब ये अमल कर लेंगे ना, फिर इसकी तासीर आप देखिएगा कि इसकी तासीर क्या है।
کہ سفلی جادوگر ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی جادو ہو، یہ اس کو خاتمے کے لیے کافی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے تو بہترین ہے کہ جو لوگ رجت کا شکار ہو گئے۔ اچھا، جو لوگ رجت کا شکار ہو گئے ہو نا، وہ اس عمل کو 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ کیا؟ صحیح 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ 40 روز ختم نہیں ہوں گے، اس کے اوپر سے وہ رجت مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ رجت کا شکار ہو گئے، جی جی، شک بھی ہو تو شک بھی ہو، تو یہ عمل پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اس کا نام ہی سیف الحق ہے۔ سیف الحق ہے۔ اچھا، یہ با موکل ہے نا؟ یہ باموکل ہے، تو موکل حاضر بھی ہوتا ہے اس کا؟ بالکل حاضر بھی ہوتا ہے موکل اس کی۔ یہ جو آپ نے تعداد 1111 مرتبہ بتائی ہے، اس دوران اس کی مخلوق حاضر بھی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی، لیکن اچھا اس کے معاون و مددگار بنے گی۔ حاضر کب ہوگی؟ جب 1.25 لاکھ مکمل ہو گئے۔ اچھا، اور اس میں نیت ضروری ہے کہ حاضر ہو؟ حاضری کی نیت ہوتی ہے، اور جب انسان اس کو حاضر کرنا چاہے تو وہ پہلے مجھ سے رابطہ کرے، میری نگرانی میں وہ عمل کرے۔ باموکل عمل کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موکل کی حاضری کے لیے، جی جی، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض عمل ہوتے اکثر ایسا ہی سمجھا اکثر جاتا سمجھا جاتا ہے نا کہ باموکل ہے تو اس میں موکل آئے گا۔ ہے۔ جی جی، اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جو قائل ہوئے نا، یہ پہلے اپنی موجودگی کا احساس دلا کے اس کے دل سے ڈر و خوف ختم کر دے۔ صحیح، کیا؟ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ہاں، ڈر و صحیح، خوف ختم کرتے ہیں، اور یہ جب ان کی حاضری ہوتی ہے نا تو یہ آپ کے استاد، آپ کے مرشد کی صورت میں ہوتی ہے، ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی صورت میں نہیں کرتے یہ۔ اچھا، یہ تو بڑا امن والا کام ہو گیا۔ سلامتی اور سچائی ہی تو ہے کہ سبحان، جب یہ اپنے وجود کا ظاہر کرتے ہیں تو یہ آپ کے استاد کی صورت اختیار کرتے ہیں، جس نے آپ کو تعلیم کیا ہوتا مرشد کامل، استاد کامل، رہبر کامل، رہبر کام، اس کی صورت اختیار میں آتے اور ہیں۔ ان سے تو انس رہتا ہے تو وہ، اس لیے ڈر و خوف ہے ہی نہیں۔ اچھا، حق میں کیا ڈر ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی حاضری بھی نا بڑی کمال کی حاضری ہے اس کی، حاضری کے طریقے الگ ہیں اس کے۔ اچھا، ہاں، ظاہر سی بات ہے، صحیح، اس کی حاضری کی تعداد، طریقہ مختلف ہے، باقاعدہ سے قول و قرار ہے۔ صحیح، ہاں، یہ قول و قرار ہوتا ہے، یہ آپ کے معاون بنتے ہیں، آپ کے مددگار بنتے ہیں یہ۔ صحیح۔ ہاں، تو مطلب جو ابھی پڑھنا جس نے شروع کرنا ہے وہ با موکل کا مطلب معاون اور مددگار کے لیے کرے، بالکل کریں، اور اس حاضری نیت سے نہ کریں کہ ان سے غیب کی خبریں پتہ کروائیں، ہاں۔ اس لیے نہ کریں کہ کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچائیں۔ اچھا، ویسے موکل ہمیشہ ایک ہی صورت میں چاہیے ہوتا ہے کہ دو کام کر لیں، کہ ایک تو اچھی اچھی خبریں بتائیں آ کے، اور دوسرا یہ کہ جو کام کے لیے بھیجا جائے وہ کام کر کے آ جائے۔ ہاں، تو اگر تم اس نیت سے کرتے ہو کہ جی، تم ان سے غیب کی خبر جانو گے، ہوں، کیا؟ غیب کی خبریں جانو تو گے۔ یہ شرک ہے۔ اکثر اس کی شدت دیتی ہے کہ یہ کفر پہ لے جاتی ہے آپ کو۔ صحیح، اس لیے ہاں، یہ تمہارے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں، تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو اس عمل کی اگر میری طرف سے تو اس کی اجازت ہے آپ لوگوں کو، آپ رجت کے لیے 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور عام لوگ ایک تجویز کو اپنے معمول میں رکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ بالکل عمل سیف الحق کرنا چاہتے ہیں تو 1111 مرتبہ 40 روز پڑھیں، پھر 1.25 کریں، اور پھر مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ پھر حاضری کے اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور پھر اس کی حاضری کرنا آپ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور درود پاک تعلیم فرمائیے گا، بتائیں، درود آپ کی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، درود دوامی۔ دوامی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیشگی کا درود۔ ہمیشہ کا درود۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود دوامی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. الحمدللہ ہم نے یہ درود کی سیریز شروع کری. ہر دن ایک درود آپ کو دیا اجازت کے ساتھ، اس کی ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھایا، اور یقیناً جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اپنی بیاس تیار کرتے ہیں، وہ ان درودوں کو اپنے پاس اکٹھا کرتے ہیں. تو درود کی ایک پوری کتاب، ایک سیریز آپ کے پاس تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ وہ درود ہے کہ جو شخص اس درود کو پڑھتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی شخص پریشان ہے کسی معاملے میں، اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا اور وہ الجھا ہوا ہے، بے چینی کا شکار ہو، تو وہ اس درود کو 7 مرتبہ اپنے وٹ میں رکھنا شروع کر دے. اور جو لوگ اس درود کو 92 مرتبہ اپنے معمول میں رکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ عافیت اور سلامتی کے سائے میں رہتے ہیں. ایک زندگی یہ اور ایک وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ اکبر. تو یہ درود کی برکت یہ ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کو دوام بخشے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے اس کو دوام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے والی زبان عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو محسوس کرنے والا قلب عطا فرمائے، اور بار بار مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے ایک نیا عمل سیکھا ہے. تو یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. انہی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ سے اجازت چاہیں گے. کل دوبارہ وقت مقررہ پر دوبارہ حاضری دیں گے. آخر میں محبت کا پیغام. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنت الغادي أنت الحق ليس الغادي إلا هو أنت الباقي أنت الحق ليس الباقي إلا هو
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا رحمة للعالمین نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
يا شاذلي يا أبا الحسن سر اليقين في كل زمن يا منبع الفضل والمنن يا إمامنا يا إمامنا في كل زمن يا عارف الحق يا عارف الحق يا عارف الحق يا طارق شاه يا طارق شاه في وجهه نور الهدى في قلبه سر التقى يا عارف الحق يا طارق شاه شيخ كريم شيخ كريم عبد الواجد نور الطريق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي